السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16واں پارہ، اس کا کچھ خلاصہ اور اہم پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ 16ویں پارے کی ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ صحیح البخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ کتاب تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن ان کو نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ سے بڑا عالم بھی ہے۔ فرمایا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ خضر علیہ السلام میرا ایک بندہ ہے اور فلاں جگہ پر ہے۔ ملاقات کی نیت اور ارادہ کیا تو پوچھا کہاں ہے؟ فرمایا جہاں پر دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے، سنگم ہے، وہاں پر ان سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورۃ الکہف کے آخری حصے میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا۔ جب انہوں نے اپنے نوجوان یعنی یوشع بن نون سے یہ بات کہی کہ ہم وہاں پر جائیں گے جہاں پر دو دریا ملتے ہیں۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ نشانی یہ بتائی گئی تھی جو حدیث میں بھی آئی ہے کہ آپ ایک مچھلی کو بھون لیں اور اس کو ایک ٹوکری میں رکھ لیں، جہاں پر وہ مچھلی اپنا راستہ بنا لے گی وہاں پر آپ کی ان سے ملاقات ہوگی۔ لیکن یہ یوشع بن نون کو اس بات کا نہیں پتہ اور وہ بھول گئے، تو وہاں پر انہوں نے ٹیک لگائی ایک چٹان کے پاس، اور وہی اصل جگہ تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون یہ سو گئے اور مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا۔ یوشع بن نون کو پتہ چلا، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، اور فرمایا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ۔ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ جب آگے گئے، بھوک لگی تو ناشتہ پوچھا تو فرمایا کہ وہ تو مچھلی پانی میں چلی گئی۔ کہا وہاں ہی تو جانا تھا، تو لہذا واپس پلٹے اور آ کر ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سلام پیش کیا، پوچھا کون؟ بتایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ کہا بنی اسرائیل کے؟ کہا ہاں جی بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ فرمایا کیسے ہے؟ کہا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا ہے آپ مجھے بھی وہ سکھائیں اور بتائیں۔ فرمایا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، تو یہ آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں کہ جس بات کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان کو جب تک کسی بات کی حقیقت اور گہرائی کا علم نہ ہو اتنی دیر تک جو ہے وہ انسان کی نیچر کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ مداخلت کرتا ہے۔ تو کہا نہیں ستجدنی انشاءاللہ صابرا والعاصی لک امرا، کہ میں اللہ کے حکم سے اللہ نے چاہا تو صبر کروں گا اور آپ کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى أحدث لک منہ ذکرا۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیں، لیکن آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا جب تک آپ کو میں نہ بتا دوں۔ کوئی بھی راستے میں عمل کو واقعہ ہوگا تو آپ نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی ہے جب تک آپ کو بتا نہ دوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، وہ ایک کشتی میں پہنچے، اور حدیث میں آتا ہے کشتی والوں نے پہچان لیا جناب خضر علیہ السلام، بغیر اجرت کے انہوں نے بٹھایا، کرائے کے بغیر، بڑی عزت کی۔ انہوں نے اس کا ایک پھٹا اکھیڑ دیا، ایک تختہ جو ہے وہ اکھیڑ دیا۔ قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے یہ کیا کام کیا ہے؟ اس طرح تو کشتی والے سارے ڈوب جائیں گے، آپ نے یہ اچھا کام نہیں کیا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امر عسرا، کہ جو مجھ سے بھول ہوئی ہے آپ اس کا مواخذہ نہ کریں، اب میں نہیں آپ کی بات میں بولوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانطلقا، وہ دونوں نکلے، حتی اذا لقیا غلاما، ایک بچے سے ملاقات ہوئی، فقتلہ، اس کو قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس،
لقد جئت شیئا نکرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، آپ نے بغیر کسی وجہ کے اتنے خوبصورت بچے کو مار دیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر اب میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، آخری بار مجھے مہلت دیں۔ تو وہ نکلے اور ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دیوار ہے اور وہ گرنے کے قریب ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فقامہ، اس کو سیدھا کر دیا۔ تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے اور کہا کہ اگر ہم اس پر اجرت لے لیتے اور اس کا ہم کھانا وانا کھا لیتے تو یہ کتنا اچھا ہوتا۔ کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرا اور آپ کا راستہ الگ الگ ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ نے جس واقعات پر صبر نہیں کیا اس کی اصل حقیقت کیا تھی۔ فرمایا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین، جو کشتی تھی وہ مسکین بچوں کی تھی، یعملون فی البحر، وہ کشتی میں دریا میں اپنا کام کرتے اور سواریاں ادھر سے ادھر لے کے جا کے اپنا معاملہ پورا کرتے تھے۔ میں نے اس کو اس لیے عیب دار بنایا تھا اور تختہ توڑا تھا کہ اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا اور وہ صحیح سلامت کشتیوں کو پکڑ رہا تھا۔ میں نے اس لیے توڑا کہ وہ آئے گا اور دیکھے گا کہ یہ تو کشتی عیب دار ہے، اس کے کام کی نہیں، لہذا وہ چھوڑ دے گا، یہ بعد میں پھٹے لگا کے اور اسی طرح اپنا کام چلا لیں گے۔ اور جس غلام بچے کو میں نے مارا ہے، ابواہ مومنین، اس کے والدین بہت مومن تھے، فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا، ہم نے اس بات پہ ڈر محسوس کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر کی طرف اپنے والدین کو لے کے جائے گا، اس لیے اس کو مارا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے علاوہ ان کو نیک صالح اولاد عطا کرے گا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جو دیوار کا معاملہ تھا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ یتیم بچوں کی تھی اور شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے خزانہ تھا، ان کے باپ نے رکھا ہوا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والدین نیک تھے۔ تو ہم نے اس لیے ارادہ کیا کہ ہم اس کو بنا دیں گے، جب یہ بڑے ہوں گے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے تو دیوار جب بنانے لگیں گے نہیں تو نیچے سے خزانہ نکال کر جو ہے وہ استعمال کر لیں گے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو نیک والدین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کی حفاظت کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تینوں واقعات کا پہلے نہیں پتا تھا، اور اس سے انبیاء کی توہین اور گستاخی نہیں ہے۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم ان کے پاس تھا، اور اس دوران ایک چونٹی آئی اور ایک جو ہے وہ چڑیا آئی اور اس نے دریا میں چونچ لگائی، اور خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا پانی اس کی چونچ کے ساتھ ہے نا، یہ میرا اور آپ کا علم ہے، اور باقی سارا سمندر اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا علم کتنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ عرب کے ہاں یہ ایک مشہور جانا پہچانا نام تھا، اور اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو زمین میں بادشاہت دی۔ وہ نبی تھے یا بادشاہ تھے اس کے بارے میں وضاحت موجود نہیں ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اسباب بھی دیے، اور انہوں نے مشرق کا اور مغرب کا سفر کیا، اور اس دوران ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے کہ لا یفقہون قولا، جو ان کی بات کو نہیں سمجھتے۔ تو وہاں کے رہنے والوں نے کہا یہ قوم والے ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، تو لہذا ہمارے اور ان کے درمیان آپ کو انہیں کو فرق کریں۔ تو فرمایا قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، یہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے، یہ ہمیں بہت نقصان کرتی ہے، یہ فساد برپا کرتی ہے، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہ کوئی مضبوط دیوار بنا۔ لہذا انہوں نے کہا آتونی زبر الحدید، لوہے کی جو ہے وہ سلاخیں جوڑی اور اس کے اندر جو ہے وہ آگ اور تانبے کو بھرا، اور فرمایا کہ جو ہے فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اب یہ نہیں نکلیں گے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تب بھی نکلیں گے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب اس کا وعدہ آئے گا نکلیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے وہ یاجوج ماجوج قیامت کے قریب ایک فتنہ بن کے نکلیں گے، اور جو ہے وہ ہریالی اور پانی کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ کو نہ بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی دنیا کی زندگی کی ساری کوششیں ضائع ہو گئیں،
वयहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्ना, और वो सोचते रहे कि हम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। ये अल्लाह ताला का भी इनकार करते हैं और अल्लाह से मुलाकात का भी इनकार करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके आमाल का, ये जो दुनिया में रिफ़ाए आमा वगैरह के काम करते हैं, इनका वज़न ही नहीं किया जाएगा। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुवा। ये इनको इसलिए सज़ा है कि इन्होंने मेरे अंबिया के साथ कुफ़र किया, उनका मज़ाक़ किया और मेरी आयात का मज़ाक़ किया है। लेकिन इनके मुकाबले में इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नतुल फ़िरदौसी नुज़ुला। ईमान कबूल करने वाले, नेक अमाल करने वाले, अल्लाह ताला उनकी जन्नत में मेहमान नवाज़ी करेगा और उसमें हमेशा जो है वो रहेंगे। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की तारीफ़ के कलिमात तो इतने हैं, अल्लाह ताला के इतने कलिमात हैं, अगर जितना पानी है वो स्याही बन जाए, दरख्त है वो कलम बन जाए, और इतना और हो तो अल्लाह ताला की तारीफ़ के कलिमात जो है वो पूरे नहीं होते। और आखिरी आयत में फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ये पहले जो वाक़यात बयान किए गया साहब कहफ का है और 2 बागों वाला का है, हज़रत मूसा और हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम का है, ज़ुल्करनैन का है, ये वाक़यात फरमाए आप भी कह दें इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारे जैसा बशर हूँ, जैसे वो पीछे बशरों की बातें हुई हैं। फ़र्क ये है यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मेरे ऊपर वही की जाती है और तुम्हारे ऊपर वही नहीं। और वही क्या है कि तुम्हारा इलाह एक ही इलाह है, उसके अलावा कोई और इलाह नहीं है। फ़मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा, जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहरे। आगे सूरह मरियम है, इसकी इब्तिदा में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है कि जब वो अल्लाह ताला से छुप छुप कर लोगों से दुआएं करते कि अल्लाह ताला ने एक साल बेटा अता फरमा, चूँकि उन्होंने कहा कि अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, बीवी बाज और बाल सफ़ेद हो गए, अल्लाह मेरा को वारिस बना, रब्बी हबली मिन सालिन। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और अल्लाह ताला ने उनको बेटा दिया और फरमाया कि हमने आपको बेटा दिया और उसका नाम याह्या होगा, लम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया, और याह्या नाम का बेटा इससे पहले हमने पैदा ही नहीं किया। देखिए अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला बग़ैर असबाब के भी जो है वो दुआएं सुनकर उसको पूरा करने पे कादिर है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ जो है वो अपनी तरफ से अपना कलमा इल्क़ा किया और फरिश्तों ने खुशखबरी दी कि आपके यहाँ एक बेटा पैदा होगा, और उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ कैसे बेटा पैदा होगा, वलम यमससनी बशरुम वलम अकु बगिया, क्योंकि ये जो असबाब हैं वो तो शादी भी नहीं है और असबाब भी नहीं, ये कैसे होगा। काला कदालिक काला रब्बुकी हुवा अलैहि हय्युन, कहा इसी तरह ही होगा और अल्लाह के लिए ये करना आसान है, मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला जब करने पे आ जाता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्अन अन यक़ूला लहू कुन फयकुन, उसने कुन कहना तो हो जाना है। तो फरमाया जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलादत के करीब, तो फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़अन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, कि आप जाएँ और खजूर के डोके खाएँ और ठंडा पानी जो है वो चश्मों का पिएँ। इससे ये पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत जो है वो खजूरों के मौसम में हुई है, और खजूरों का मौसम जो है वो दिसंबर में नहीं आता, वो जून जुलाई अगस्त वगैरह के महीने में होता है, गर्मियों का मौसम होता है। तो इसलिए ये जो 25 दिसंबर की बात करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत, वो ठीक नहीं है। कुरान पाक ने जो वजाहत की है वो तो खजूरों के मौसम की है। जब वलादत हुई लोगों ने बड़ी बातें की, तुम बड़ी पाकबाज बनी फिरती और तुम्हारी शादी भी नहीं, तो ये बच्चा कैसे है। फ़ाशारत इलैहि, उस बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या, उन्होंने कहा हम इससे क्या बात करें, कैसे हम इससे बात करें, ये तो पंगूड़े में है, बच्चे में है। तो क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, लेकिन जब अल्लाह बुलाने पे आता है तो उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं। छोटा बच्चा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में बोले और कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब अजालनी नबी, अल्लाह ने मुझे किताब दी और नबी भी बना रहा है। इससे ये पता चलता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इलाह नहीं है, अल्लाह के बेटे नहीं है, बल्कि अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के नबी हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वो बड़े सच्चे नबी थे और उन्होंने अपने बाप से कहा, वो बुतगर थे और बहुत आला क्वालिटी के बुत बनाने वाले थे, और उनका बुत मशहूर थे और वज़ीरों मशीरों के घरों में उनके बुत जो है उनकी पदीराई थी, यानी क्वालिटी उनकी बहुत आला थी। अब उन्हीं को कह रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया, ऐ बजान आप उनकी पूजा इबादत क्यों करते हैं कि जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही तुम्हारे कुछ काम आ सकते हैं।
حالانکہ وہ ان کی جو ہے فرمایا کہ یا ابت انی قد جانی من العلم، میرے پاس علم ہے، اللہ نے مجھے علم دیا، اس علم کی بنیاد پر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرمایا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، حالانکہ وہ شیطان کی تو نہیں کرتے تھے، وہ تو بتوں کی کرتے تھے، لیکن چونکہ بت پرستی پہ لگانے کا کام جو ہے وہ شیطان نے کیا تھا، لہذا شیطان کی بات مان کر وہ کرتے تھے، تو وہ یہ شیطان کی عبادت کے مترادف ہے۔ تو باپ سے کہنے لگے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب تمہیں نہ چھوئے، لیکن باپ نے ماننے کے بجائے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم اس سے بعد نہیں آتے، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اس سے بعد آ جاؤ ورنہ تمہیں مار مار کر جو گھر سے نکال دوں گا۔ قال سلام علیہ، کہا ابا جان پھر آپ پر سلامتی، ہماری جدائی ہے، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کی دعا کرتا رہوں گا، اور کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو ہے یہ بات کہی اور سمجھایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کا دن ہوگا، ہر اکیلا آدمی تنہا اکیلا جو ہے وہ اللہ کے پاس آئے گا، اور جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھا ٹھکانہ دے گا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور فرعون کے پاس کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، وہ بڑا سرکش ہے، اللہ سے دعا کی ربی اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرا معاملہ آسان کر دے، فرعون کے پاس جا رہا ہوں، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے اہل میں سے ایک میرا نائب بھی بنا دے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو بنا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گیا، اور وہ پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور وہ ایمان لے کے، یہاں پر بھی اس بات کا ایک بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سورۃ طٰہٰ کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، آخری آیت ہے، فرمایا کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ معیشت کو تنگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال اسباب کو کم کر دیتے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ سکون چھین لیتے ہیں، پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں، انجیکشن لگا کر جو ہے وہ رات کو سوتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، تو یہ بے سکونی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ کو ماننے والا اگر غریب بھی ہے تو الحمدللہ کے کلمے کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ دنیا میں یہ سزا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، قرآن سے، تلاوت قرآن سے، اور اللہ کی یاد سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے دین، اللہ کی شریعت اور اللہ کے دستور اور منشور سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زندگی اس کی جو ہے وہ اجیرن کر دیتے ہیں، بے سکونی والی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں آج جتنی خودکشیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، بہت شاد و نادر ہوگا جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا اور وہ خودکشی کرے، جو ہے وہ غربت کی چکی میں تو پس لے گا لیکن جو خودکشی نہیں کرے گا، چونکہ اس بات وہ مطمئن ہے کہ مجھے میرے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ الحمدللہ کے کلمے کے ساتھ جو ہے وہ خوش ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بہت کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں، بہت کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ہر چیز ہونے کے باوجود جو ہے ان کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہے، ان کی زندگی میں رب نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن سب کچھ ہونے سے کامیابی نہیں ہے، رب کے ہونے سے کامیابی ہے۔ اور قیامت کے دن نقصان کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کا دن ہوگا ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا کہ اللہ تو نے کیسے مجھے اندھا کر دیا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اس سے پہلے تو میں دیکھا کرتا تھا، دنیا میں بینا تھا، اب نبینا ہو گیا ہوں۔ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تیرے پاس ہمارے احکامات آئے، نبی آئے، پیغمبر آئے، قرآن آئے، حدیث آئے، ارشادات اور فرامین تجھے سنانے والوں نے سنایا، وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور تو وہاں پر بھولا رہا، آج ہم نے بھی تجھے بلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کے ذکر، اللہ کے قرآن، اللہ کے دستور اور منشور کی طرف آئیں، اسی میں خیر اور بھلائی اور دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔